بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب احباب کو کریے کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے، اس وقت جو ایک مفاہمت کا پرچار ہو رہا ہے کچھ صحافیوں کی طرف سے بھی، کچھ سیاستدانوں کی طرف سے، تو ابھی آج ہی میں نے سہیل وڑائچ کا ایک کالم پڑھا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کو بھی بہت زیادہ مفاہمت پرستی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی سائڈ کے ساتھ کھڑے ہونا ان کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ ہر وقت جو ہے وہ دونوں سائڈوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ عمران نیازی ان کو پتہ ہے کہ سیاست میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، تو یہ اس کو واپس لانے کے لیے جیسے حامد میر، سہیل وڑائچ، اس طرح کے اور سارے لوگ، ان کی کوشش ہے کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے ان کو واپس بھی لایا جائے اور ان کے ساتھ بنا کر رکھی جائے۔ اب یہ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ اگنور کر دیا جائے کہ عمران نیازی نے پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچایا۔ بہرحال یہ اپنے کالم لکھ رہے ہیں، حامد میر جو ہے اپنے پروگراموں کے ذریعے کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اس نے صدر عارف الوی کا جو ہے وہ انٹرویو بھی کیا۔ تو یہ سارے مقاصد اسی لیے ہو رہے ہیں۔ اور پھر جو اس بات کو زیادہ زور پکڑا مفاہمت نے پچھلے دنوں، وہ اس وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان کے گھر پی ٹی آئی کا ایک وفد گیا، اور ان کا جو جانے کا مقصد تھا، بظاہر جو کہا گیا کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کا انتقال ہوا ہے تو ہم تعزیت کے لیے چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے جا کے وہاں تعزیت بھی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ آپ ذہن میں رکھیں، یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جسے یہی لوگ جو وہاں پر بھی گئے ہوئے تھے اور عمران نیازی ڈیزل کہتا ہے اور مولانا ماننے سے انکاری ہے، اور کہتا ہے ان کے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ جو ہیں اسی نہ صرف تعزیت کی انہوں نے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے نماز بھی پڑھی، اور پھر ظاہر ہے اس پہ پھر خبریں بنی، سب کو یہی اندازہ ہوا کہ جانے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ چونکہ اب ان کو جی ایچ کیو سے معافی نہیں مل رہی تو ان کے پاس اور تو کوئی طریقہ نہیں رہ گیا۔ ان کے پاس جو ایک عوامی پریشر تھا وہ بھی ناکام ہو گیا۔ ان کا خیال تھا لوگ باہر آئیں گے۔ پھر انہوں نے امریکن سینیٹرز، امریکن جو کانگریس کے اراکین ہیں، ان کی طرف سے بھی زور ڈلوایا۔ پھر انٹرنیشنل پریس میں کافی آرٹیکل پبلش کروائے، لندن میں، نیو یارک میں مظاہرے کروائے۔ ہر طرح کا انہوں نے جو ہے ملک کے خلاف کے تو خیر سازشیں کی، ان جرنیلوں پر دباؤ ڈلوایا، کیونکہ فیصلہ کن جو ہے جو اختیار ہوتا ہے وہ تو انہی کے پاس ہوتا ہے، سیاستدان تو بس استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن سیاستدان ہمارے جو جرنیل تھے انہوں نے دباؤ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے جو مقامی معاملہ تھا یہ اتنا اہم تھا کہ بھئی جب اگر وہ یہاں پر مقامی سیاست کو کنٹرول نہیں کریں گے ان لوگوں کو، تو لانگ ٹرم میں ان کی جو ایک جرنیلی گرپ ہے پاکستان کی سیاست اور حکومت پر، وہ کمزور ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے امریکن دباؤ کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو ان ساری باتوں سے مایوس ہو کر اب عمران نیازی نے یہ سوچا کہ بھائی جو وہی سیاستدان جن کو میں کرپٹ کہتا تھا، جن کے خلاف میں ڈیزل کے نعرے لگوایا کرتا تھا، ان سے پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی تھوک چاٹ سیاست جیسے لوگ کہتے ہیں، تو اپنا تھوکا چاٹنے کے میں تو اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، بظاہر تعزیت کے لیے گئے، لیکن وہاں پر جو اسد قیصر نے یہ کہا کہ جی ہم عمران نیازی کی اجازت سے آئیں۔ تو اب آپ یہاں سے سوچ لیں کہ اس کا مطلب یہ صرف جو ہے یہ تعزیت نہیں تھی۔ اگر تعزیت ہوتی تو اس کے لیے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پشتون کلچر میں یہ نہیں کہا جاتا کہ پہلے اپنے سردار سے یا اپنے بڑے سے پوچھو اور پھر جا کے تعزیت کرو۔ تو یہ سارا اسی لیے تھا۔ اور یہ لوگ اگر آپ کو ہسٹری یاد رکھیں تو کافی پہلے کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس کچھ لوگ پی ٹی آئی کے آئے تھے، انہوں نے بھی این آر او کی بات کی تھی۔ تو بعد میں مولانا فضل الرحمان نے ایک تقریر کی اور اس میں بتایا کہ بھائی کل تمہارے لوگ میرے پاس این آر او لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے ان کو صاف انکار کر دیا، میں تمہیں کوئی این آر او نہیں دوں گا۔ تو یہ تقریر بہت پہلے کی ہے، اور ہمارے کچھ صحافی جو اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے تو اس کے بعد مولانا نے یہ کہا ہے کہ یہ این آر او کے لیے آتے ہیں۔ یہ دو مختلف مواقع۔ این آر او والی تقریر جو ہے یہ مولانا کی بہت پرانی تقریر ہے۔ بہرحال اس وقت بھی مولانا نے انکار کیا تھا، اور اس وقت تو خیر اس حوالے سے چونکہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ پریس میں ایسی کوئی بات آئی۔ تو یہ سارا جو ہے ایک موقع پرستی ہے، اور عمران نیازی جو ہے اس کو آپ اس طرح ڈھیل نہیں دے سکتے، نہ ڈھیل دے سکتے ہیں نہ ڈیل دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں یا کچھ اور لوگ جیسے وہ درانی یہ کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے باتوں میں آ کر یا اس ماحول کا آپ شکار ہو کر
ایسا نہیں کر سکتے کہ عمران نیازی کو جو ہے وہ بالکل ایک دم جو ہے وہ بغیر کسی جو کچھ اس نے کیا ہے، جب تک وہ اس کی کھل کر معافی نہیں مانگتا، آپ اس کو NRO نہیں دے سکتے۔ اب اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ان جرائم کی سزا بھی بھگتے، پلس اس نے آپ نے جو پچھلے 5 7 8 سال میں جو ایک نفرت گھولی ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جو باتیں کی ان کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے اپنے اس کیے پر عمران نیازی شرمندگی کا اظہار کریں۔ اگر آپ اس کے چیلوں کے کہنے پر مان لیں گے تو وہ تو صاف مکر جائے گا کہ میں نے تو ان کو بھیجا ہی نہیں تھا۔ اس لیے آپ اسد کیسر اور ان کے کہنے پر کوئی جو ہے یہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے کہ چلے جی مفاہمت کے کرتے ہیں، اور پہلے ریاست بچائی تھی تو سیاست بچانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اتحاد کر لیتے ہیں۔ اس سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، اگر آپ عمران نیازی کو NRO دینا چاہتے ہیں تو پہلے وہ اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کریں، اور صرف اظہار نہیں کریں، پھر اس کے بعد وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کریں، کیونکہ ایک دفعہ کہہ دینا کہ میں شرمندہ ہوں تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھیں، آپ اس کی سیاست دیکھیں کہ سیاست میں وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرے کہ اب وہ جو ہے اصولوں کے تحت، آئین اور قانون کے تحت اور اخلاقیات کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہے، اور دوسروں کے جو تنقید کر رہا ہے وہ یہ بیجا تنقید نہیں کر رہا، زبان درازی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ تو جب تک وہ ایک عمران نیازی تبدیل ہوا نظر نہیں آتا، جیسے شیخ رشید نے کہا کہ میں نے چلہ کاٹا ہے تو میں ایک نیا شیخ رشید بن گیا، تو یہ بھی اپنے جیل والے چلے سے جب کبھی نکلے گا تو یہ ثابت کرے اپنے بیانات سے، اپنے سیاسی اقدامات سے کہ اب یہ ایک نیا عمران نیازی ہے، یہ پہلے والا نہیں ہے جو جرنیلوں کا پٹھو بن کر پاکستان کی سیاست میں نمودار ہوا تھا۔ تو اس وقت تک اس کو کسی قسم کا NRO جو ہے نہیں دینا چاہیے۔ یہ بتائے لوگوں کو کہ بھائی میں نے جرنیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا، نواز شریف، آصف زرداری اور مریم نواز شریف کے خلاف جو کچھ بھی میں نے کیا اس کا کچا چٹھا بتائیں کہ کون کون سا جرنیل تھا، کہ جب باجوہ تھا، فیض تھا اور راحیل شریف تھا، کن لوگوں نے اس کو اس معاملے میں جو ہے انگیج کیا اور اس کی جو ہے ہر لحاظ سے مدد کی، اور ساتھ معذرت بھی کرے کہ میں استعمال ہوا۔ تو یہ سارا کچھ اس کا کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، صرف معذرت سے کام نہیں چلے گا۔ پھر اس نے جو مولانا کے خلاف ڈیزل والا جو ایک سبق اپنے طوطوں کو جو رٹوایا ہوا تھا ہر جلسے میں جو ہوتا تھا، اس کے حوالے سے بھی بتائے، معافی مانگے، جس طرح اس نے پہلے اپنے کہا تھا میرا فلاں سیاسی بیان تھا 35 پنکچر والا اور یو ٹرن لیتا ہے، تو اس پہ کھل کر بات کرے کہ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور پھر اپنے جو چیلے ہیں ان کو سمجھائے۔ سوشل میڈیا پر جس طرح پہلے تقریریں کرتا تھا اور اپنے جلسوں میں کہتا تھا کہ ٹھہرو ٹھہرو ڈیزل کی بات بعد میں کریں گے، اسی طرح اب ان سب کو یہ جب تک یہ ٹیکا نہیں لگائے گا ان طوطوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور ان کی زبان درست کرے۔ تو یہ جب تک اس طرح کے اقدامات نہیں کرے، اس کے NRO کی جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں ان پر غور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عدلیہ دیکھ لیں آپ، اس میں بھی اس نے ججوں کے ساتھ مل کے جو گند گھولا، وہ اس کو بھی بے نقاب کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ واقعی ملک کے ساتھ ملکی کا خیر خواہ ہے، چاہتا ہے کہ پاکستان پھلے پھولے اور پچھلا سارا کچھ گند جو ہے اس کو صاف کیا جائے، تو یہ اس کا ایک اہم کردار بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ہر سازش میں شامل تھا، جرنیلوں کے ساتھ بھی اور ججز کے ساتھ بھی۔ تو جہاں اس نے جرنیلوں کو بھی اسی نے بے نقاب کرنا ہے، ججز کو بھی اسی نے بتانا ہے کہ ثاقب نثار نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد کھوسا نے کیا کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں کہ کھوسا نے جب اس کو کہا کہ بھائی میرے پاس لے آؤ تم پاناما والی درخواست، تو اس کے منہ سے جب تک یہ باتیں نہیں آتی آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ واقعی مومن ہو گیا، اس نے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جس کو اس نے ججز اور جرنیلوں کے علاوہ جس کی اس نے پول کھولنی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ میڈیا والے اینکرز ہیں، وہ سارے اینکر جنہوں نے اس جرنیلی پروجیکٹ میں اس کا ساتھ دیا۔ اب یہ ان اینکر سے کنارہ کشی بھی کرے اور پھر ان کے نام بتائے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دے کہ کس کس نے کتنا مال بنایا ہے، کس کس نے کیا حاصل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو ہے خلاف بھی کارروائی بھی ہو سکے اور عوام کو اس کی زبانی پتہ چلے۔ جب تک یہ اپنی زبانی کی ججز، جرنیلوں اور جرنلسٹ ان کے حوالے سے باتیں نہیں کرے گا، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، کسی کے بارے میں کوئی بھی ٹیپ اٹھا کر لے آئیں، ویڈیو اٹھا کر لے آئیں، کسی کی جائیداد کا ثبوت لے آئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ دیکھ لیں ابھی جو مظاہر علی نقوی سپریم کورٹ کا جج ہے، اس کے خلاف کتنا بڑا کیس ہے، جوڈیشل کونسل میں وہ ہو بھی، سپریم جوڈیشل کونسل میں اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے، کتنے پلاٹ لیے ہوئے ہیں لاہور DHA میں، اربوں کے گھر ہیں اس کے پاس۔ تو اس کی بھی صفائی دینے کے لیے اس کے اینکرز جو ہے وہ آگے، اس کے جو صحافی ہیں وہ میدان میں آگے۔ تو جب تک یہ نہیں کہے گا کہ مظاہر اکبر نقوی جو ہے وہ ٹرکوں والا جج ہے،
اس نے پیسے لیے تھے، اس طرح باقی ججز کا نہیں بتائے گا تو اس کے جو شیروز ہیں وہ درست نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح بھونکتے رہیں گے، میڈیا پر اسی طرح شور و غل ہوتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف، جس کو اگر این اور دینے کا سوچ بھی رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس نے جو کرپشن کے حوالے سے ان کے خلاف جو ایک بیانیہ بنایا تھا، جو زہر گھولا تھا، اس سے اس کی تردید کروائیں، ہر چیز جو ہے اسی سے ریورس کروائیں، اس کے منہ سے یہ ساری باتیں کروائیں کہ بھائی میں جو کچھ کہتا تھا وہ غلط تھا، اور وہ میں غلط کہتا تھا اور کس کے کہنے پہ کہتا تھا۔ یہ سارا اعتراف جرم جو ہے اس سے کروانا بہت ضروری ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس کو اپنے خلاف ہی سلطانی گواہ بنا لیں، تو مجرم بھی یہی ہے اور سلطانی گواہ بھی یہی، پھر آپ اس کو جو ہے کہ چاہیں تو معاف کر دیں اپنے حوالے سے۔ ریاستی جرائم کے حوالے سے آپ پھر بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ صرف وہ جرائم ہیں جو کہ اس نے مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، مریم نواز شریف، آصف زرداری کے خلاف کی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو این آر او دینا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جب یہ جیل میں ہے اور صرف کہ اس کے چیلوں کے درخواست پر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور یہ جو این آر او اس میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف، ان دونوں کا سب سے اہم کردار ہے، اور یہ اگر انہوں نے دیا کسی جرنیلی مصلحت کا شکار ہو گئے تو ان دونوں جماعتوں کو یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ جہاں تک بات ہے آصف علی زرداری کی، تو اس کو عمران نیازی کے ساتھ بیٹھنے میں نہ پہلے اعتراض تھا اور نہ اب ہوگا۔ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ مل کر جرنیلوں کے ساتھ مکمل کیے، تو اس لیے وہ تو اس کے ساتھ پھر بیٹھ جائے گا۔ اب بھی وہ اپنے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، تو وہ ان کا بالکل ایک جو ہے سیاست اور طرح کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو البتہ میں بار بار میں یہی کہوں گا کہ وہ اس کو اپنے طور پر معاف نہ کریں، لیکن اب مولانا صاحب کی بھی ایک مجبوری ہے، اور یہی وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ ہر بار وہ جو کہتے ہیں نا ٹوٹی وہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، تو اس طرح مولانا صاحب اپنا دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچتے ہیں، سب کچھ ہونے لگتا ہے، لیکن پھر ان کی مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس دفعہ ہوا، پی ڈی ایم کو انہوں نے اچھی طرح لیڈ کیا، جرنیلوں کو، ججوں کو، سب کو بیک فٹ پہ کر دیا، لیکن پھر جب معاملہ قریب لگا تو پھر وہ پیچھے ان کو ہٹنا پڑا، اور وہ مجبوری ان کے اتحادی ہیں، بالخصوص مسلم لیگ نون۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے پھر وہ اپنے اصل ہدف تک نہیں پہنچ پاتے، اور جو ان کا موقف ہوتا ہے، سیاسی موقف، اس سے پھر وہ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اب دیکھیں اس دفعہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسمبلیوں سے استعفے کا معاملہ ہو یا حال ہی میں جو عدم اعتماد والی تحریک کا معاملہ ہو، تو مولانا فضل الرحمان کی رائے مختلف تھی، وہ اس پر ڈٹے بھی رہے، لیکن پھر بعد میں اپنے اتحادیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کیا یہ ہماری غلطی تھی۔ تو اس بار جو عمران نیازی کو این آر او دینا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس دفعہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہی کچھ نہ ہو، کہ کہیں وہ اپنے ان بڑے سابقہ اتحادی کہہ لیں، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی اتحادی ہوں، خاص کر نواز شریف، ان کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو این آر او کے لیے راضی ہو جائیں۔ بہرحال میری ذاتی رائے میں تو اگر اس عمران نیازی کو، وہ کہتے ہیں نا پنجابی سے بندے دا پتر، تو جب تک اس کو بندے کا پتر نہیں بنائیں گے، یہ بندے دے پتر کی طرح حرکتیں نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اس کو این آر او دے دیا تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہے محسن کش انسان، اس نے اپنے کسی محسن کو نہیں چھوڑا، تو یہ پھر جب بھی اس کو موقع ملے گا یہ دوبارہ وہی کچھ کرے گا، ان ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور ان جرنیلوں کے ساتھ بھی، جن کے ساتھ اب اس وقت تو اس کے اب چونکہ بے بس ہے، تو یہ جو جرنیل ہیں وہ تو ایسی صورتحال آئی، اگر یہ ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھ میں پاور آئی تو جرنیلوں کے پاس تو بہرحال وہ پاور رہتی ہے، وہ اس سے ایک بار پھر نمٹ سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے اس دفعہ اس کو قابو کیا۔ لیکن نواز شریف جو ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا۔ اب تو ویسے بھی وہ اس نے اپنی سزا کے حوالے سے کہا کہ میں 74 سال کا ہو گیا ہوں، لہٰذا جیل نہیں کاٹی جا سکتی، تو یہ سوچ لیں کہ اس کو موقع دیا تو سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ شریف فیملی کو آئیں گی۔ جہاں تک بات ہے مولانا صاحب کی، ان کے لیے بھی سیاسی مشکلات ہوں گی، لیکن مولانا صاحب کے پاس اپنی ایک فورس موجود ہے، اس فورس نے پہلے بھی اس عمرانی آمریت کا اور جرنیلی آمریت کا مقابلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس آمریت کا دوبارہ بھی مقابلہ کر لیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ صرف جو ہمارے جو شریف برادران ہیں، ان کو یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ عمران نیازی کو کسی بھی صورت این آر او جو ہے وہ نہیں دینا، صرف اس وقت دینا ہے اگر وہ ایک نیا عمران نیازی جو ہے وہ بن کر دکھائے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر سیاسی گپ شپ ہوگی، اس وقت کے لیے رب رکھا۔